کبھی کبھی فطرت کا غضب انسان کو اتنی بے بسی کا احساس دلاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے ہماری ساری ترقی، ہماری عمارتیں، ہماری ٹیکنالوجی ایک لمحے میں ریت کے گھروندے کی طرف بکھر جاتی ہے۔ بونیر میں ہونے والی حالیہ بارش بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، ایک عام سا دن اور اچانک آسمان پر کالے بادل ایسے چھا جاتے ہیں جیسے کسی نے سورج کو قید کر لیا ہو۔ پھر اچانک گرج اور چمک کے ساتھ پانی برسنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ بارش عام بارش نہیں تھی، یہ ایک ایسا طوفانی ریلا تھا جس نے صرف ایک گھنٹے کے اندر سب کچھ بدل ڈالا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور زمین پر پانی کا سمندر اتر آیا ہو۔ پہاڑوں سے پانی تیزی کے ساتھ نیچے آیا اور اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے گیا۔ وہ مکان جو سالوں کی محنت سے بنائے گئے تھے، مٹی اور پانی کے بہاؤ میں پلک جھپکتے ہی زمین بوس ہو گئے۔ کئی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، لیکن پانی اتنا تیز تھا کہ پوری کی پوری چھتیں بہہ گئیں۔ درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے، گاڑیاں کھلونے کی طرح پانی میں تیرتی رہیں اور بازاروں میں موجود دکانیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اعداد و شمار سننے میں صحیح لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں۔ 337 لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے، جن میں سے صرف بونیر میں 207 افراد شامل ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ 207 گھرانے ہیں، 207 خواب ہیں، 207 کہانیاں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اور یہ سب صرف 60 منٹ کی بارش کی وجہ سے ہوا۔ بونیر ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنی خوبصورتی، پہاڑوں، سبز وادیوں اور سادہ زندگی کے لیے مشہور ہے۔ لوگ یہاں برسوں سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بازاروں میں تجارت کرتے ہیں، اور زندگی ایک دھیمی مگر پرسکون رفتار سے چلتی ہے۔ لیکن 16 اگست کی صبح یہ سکون چند لمحوں میں بکھر گیا۔ صبح کے وقت جب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر روزمرہ کے کاموں کی تیاری کر رہے تھے، آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے۔ پہلے تو یہ عام بارش کا منظر لگا، لیکن پھر اچانک بارش کی شدت اس حد تک بڑھ گئی کہ لگنے لگا جیسے کسی نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہوں اور پانی زمین پر برسنے لگا ہو۔ یہ کوئی عام بارش نہیں تھی، بلکہ سائنٹسٹ جسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں وہ تھا۔ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب ہے کہ بادل ایک ہی جگہ پر پھٹ پڑیں اور انتہائی کم وقت میں اتنی بارش ہو کہ زمین اسے سنبھال ہی نہ پائے۔ بونیر میں یہی ہوا، صرف ایک گھنٹے میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش برس گئی۔ سوچیں ذرا، اگر آپ ایک بالٹی پانی کو آہستہ آہستہ زمین پر انڈیلیں تو زمین اسے جذب کر لے گی، لیکن اگر وہی بالٹی پورے زور سے ایک دم انڈیل دی جائے تو سب کچھ بہہ جائے گا۔ یہی فرق ہے عام بارش اور کلاؤڈ برسٹ میں۔ پہاڑی علاقوں میں یہ بارش اور بھی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ پانی کو رکنے کی جگہ نہیں ملتی، وہ سیدھا ڈھلانوں سے نیچے آتا ہے، اپنے ساتھ پتھر، مٹی، درخت اور مکان تک بہا لے جاتا ہے۔ بونیر کے لوگوں کو سنبھلنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ جو ندی نالے عام دنوں میں سکون سے بہتے ہیں، وہ اچانک پہاڑی دریاؤں کی طرح دھاڑنے لگے۔ گھروں کی بنیادیں پانی کے دباؤ سے ہل گئیں اور کچھ ہی لمحوں میں وہ زمین بوس ہو گئی۔ کلاؤڈ برسٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی سائنٹیفک بک کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک منظر کا تصور کریں۔ آپ کسی پہاڑی ڈھلان پر کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بالٹی پانی ہے۔ آپ اگر وہ پانی آرام سے نیچے ڈالیں تو وہ آہستہ آہستہ بہتا ہوا ندی کی صورت اختیار کر لے گا۔ لیکن اب ذرا سوچیں کہ ایک نہیں بلکہ کئی 100 بالٹیاں ایک ہی لمحے آپ کے ہاتھ سے چھلک جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ پانی ایک سیلابی ریلے کی طرح نیچے گرے گا، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے جائے گا۔ سائنٹسٹ کی زبان میں کہا جائے تو اگر کسی چھوٹے علاقے میں صرف ایک گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن بونیر میں جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہاں صرف 60 منٹوں میں 150 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اب ذرا اس پیمانے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں ایک سال کی اوسط بارش تقریباً 290 ملی میٹر ہے، لیکن بونیر میں صرف ایک گھنٹے میں اس کا آدھا حصہ برس گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بادل اور گرج اتنی شدید تھی کہ لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے پاس پانی جذب کرنے یا ندیوں کے پاس اسے نکالنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ سب کچھ لمحوں میں ایک بکھرا ہوا طوفان بن گیا۔ یہ بارش ایسی تھی کہ اس نے صرف چھتوں کو نہیں بہایا بلکہ درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ کر نیچے لایا، پہاڑوں سے ٹن وزنی پتھروں کو ایسے لڑکایا جیسے وہ کھلونے ہوں، اور گھروں کو اپنی لپیٹ میں ایسے لیا جیسے کاغذ کے بنے ڈبے ہوں۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر، اپنی زمین اور اپنے پیاروں کو پانی کے بے قابو ریلے میں غائب ہوتا دیکھتے رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اونچی جگہوں کی طرف دوڑ لگائی، لیکن پانی کی رفتار اتنی ظالمانہ تھی، سیکنڈوں میں ان تک پہنچ گیا۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں
چاہیں کہ بونیر میں بارش کس طرح اتنی ڈینجر ثابت ہوئی تو سب سے پہلے ہمیں اس کے جیوگرافی کو دیکھنا ہوگا۔ بونیر کوئی عام میدانی علاقہ نہیں ہے، یہ پہاڑوں اور تنگ وادیوں میں گھرا ہوا ایک ایریا ہے۔ جب آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا تو سیدھا پہاڑی ڈھلانوں سے نیچے آیا۔ اب یہ پانی عام ندی کے بہاؤ کی طرح سکون سے نہیں آیا، بلکہ ڈھلانوں نے اس کے ہر قطرے کو تیز کر دیا۔ اس کو ہم فنل ایفیکٹ کے تھرو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فنل ایفیکٹ کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں وہ چھوٹا سا انسٹرومنٹ لائیں جو ہم گاڑی کے انجن میں تیل ڈالنے یا موٹر سائیکل کے انجن میں تیل ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں آپ تیل کو اوپر سے ڈالتے ہیں اور سارا تیل ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے تیزی سے نیچے کی طرف بہتا ہے۔ پہاڑوں میں یہی ہوتا ہے، بارش کا پانی وسیع علاقے پر گرتا ہے، لیکن ڈھلانے اور وادیاں اسے اکٹھا کر کے ایک تیز بہاؤ میں بدل دیتی ہیں اور وہ بہاؤ سیدھا نیچے بستیوں میں آتا ہے۔ اسی لیے بونیر کی جیوگرافی اس آفت کی شدت کو کئی گنا بڑھا گئی۔ پانی صرف برسا نہیں بلکہ ایک ہتھیار کی طرح نشانے پر آیا۔ لوگ جو عام دنوں میں پہاڑی ندیوں کے پرسکون بہاؤ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، وہی ندی اس دن موت کا دریا بن گئی۔ یہ فنل ایفیکٹ قدرت کا وہ نظام ہے جو ایک لمحے میں بارش کو تباہ کن سیلاب میں بدل دیتا ہے، اور بونیر کے لوگ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ حکومتی رد عمل ہمیشہ ایک دلچسپ مگر افسوسناک کہانی بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی بڑی آفت آتی ہے، اچانک ٹی وی اسکرینوں پر وزراء اور حکومتی نمائندے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں مائکروفون، چہروں پر سنجیدگی کی باریک لکیریں اور الفاظ ایسے کہ سننے والے کو لگے بس ابھی معجزہ ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ کسی ڈرامے کے اسکرپٹ کی طرح لگتا ہے، جہاں پہلے المیہ ہوتا ہے، پھر ہیرو آتا ہے اور وعدے کرتا ہے۔ بونیر کے بعد بھی یہی ڈرامہ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور وہاں پہنچے اور بڑے پرجوش انداز میں اعلان کیا کہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کی جائے گی، متاثرین کو معاوضہ دیا جائے گا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ لیکن جو بھی گھروں کے حوالے سے اور جو بھی ایریا کو جو ڈیمیج ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے، جو انشاءاللہ اس میں لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جس کا جتنا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ حکومت جو ہے پوری طرح 100% ان کو انشاءاللہ مکمل جو ہے کمپنسیشن دے گی انشاءاللہ۔ کچھ دیر بعد اسلام آباد سے بھی آواز آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت دی ہے کہ ایمرجنسی ایجنسیاں ریسکیو آپریشن تیز کر دیں۔ سننے میں تو ایسا لگا جیسے اگلی ہی صبح سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن حقیقت وہ تو بالکل مختلف تھی۔ متاثرین اگر اپنی کہانی سنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وعدے زیادہ تر کاغذی رہ جاتے ہیں۔ پہلے 2-3 دن ہیلی کاپٹر خوب گشت کرتے ہیں، میڈیا کے کیمرے خوب کلک کرتے ہیں اور عارضی ریلیف کیمپ ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی میڈیا اپنی دلچسپی کھو دیتا ہے، حکومت کا جذبہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ پھر وہی پرانی کہانی، لوگ خود اپنے گھروں کا ملبہ صاف کرتے ہیں، بچے کھلے آسمان تلے راتیں گزارتے ہیں، خواتین پانی اور کھانے کی قطاروں میں گھنٹوں کھڑی رہتی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جہاں عوام اور حکومت کے رویوں کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ حکومت وعدوں کے ذریعے اپنی کہانی لکھتی ہے اور عوام اپنے خون پسینے کے ذریعے حقیقت۔ متاثرین جانتے ہیں کہ اگر ان کے بچوں کے لیے دودھ آنا ہے، اگر ان کے سروں پر چھت ڈالنی ہے، تو یہ سب کچھ وہ خود ہی کریں گے۔ حکومت آتی ضرور ہے لیکن اکثر صرف فوٹو شوٹ کے لیے۔ کچھ اہلکار کھانا تقسیم کرتے ہوئے کیمروں کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی فلمی سین شوٹ کر رہے ہوں۔ لوگ اکثر ہنستے ہیں کہ ریاست بس خبروں میں ہے، اور اصل ریاست وہ ہے جو غریب ایک دوسرے کے کندھوں پر کھڑی کرتے ہیں۔ یہ فکر مزاحیہ لگتا ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ بونیر کے لوگ آج بھی زیادہ تر ایک دوسرے کی مدد سے زندہ ہیں، نہ کہ حکومت کے کسی بڑے منصوبے کی بدولت۔ اور یوں لگتا ہے جیسے یہ پرانی کہانی بار بار نئے کرداروں کے ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ اس بار بس بونیر اس کہانی کا نیا باب ہے۔